السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز بائی ریچ شاہ۔ تو فرینڈس، ہم نیو ناول سٹارٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے ہر مرتبہ تو چاہیے۔ اس کے رائٹر ہیں انا الیاس۔ امید ہے یہ ناول آپ کو پسند آئے گا، اور اپنی پسند کے ناول میرے ساتھ شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں۔ جس کا بھی فرسٹ کمنٹ ہوگا میں وہی ناول ریڈ کروں گی۔ تو ہم ناول کے آج فرسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ کب سے کمرے میں ادھر سے ادھر پھر رہی تھی۔ بے چینی، غصہ، بے بسی، نہ جانے کون کون سے جذبے یکدم حملہ آور ہوئے تھے۔ پھر سے ایک بیکار کوشش کرنے کے لیے دروازے کی جانب بڑھی۔ ماما پلیز دروازہ کھول دیں۔ ہلکے بل چلائی مگر باہر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ مقفل دروازے کو زور زور سے پیٹا، پھر بھی کسی کو اس پر رحم نہیں آیا۔ ہار تو میں بھی نہیں ماننے والی، جتنے دروازے بند کر سکتے ہیں کر لیں، دیواریں اونچی کروا لیں یا چاہے پہرے بٹھا دیں، میں بھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں۔ پھولا چہرے لیے وہ ایک عزم لیے کمرے کی کھڑکیوں کا از سر نو جائزہ لینے لگی۔ بھربراہٹ عروج پر تھی، کھڑکیاں سختی سے بند تھیں۔ ان کے سامنے لگی جالی میں موجود گرل میں ذرا سی بھی جگہ نہیں تھی کہ وہ انہیں پار کر سکتی۔ کمرے میں بند ہوئے ایک پورا دن گزر چکا تھا، مگر وہ پھر بھی اپنے عزائم پر ڈٹی ہوئی تھی۔ اس کی یہی ہٹ دھری ذائقہ کو کھلائے دے رہی تھی۔ نہ جانے کون سی وہ منحوس گھڑی تھی جب انہوں نے اسے رپورٹر بننے دیا۔ کچھ عرصہ تو بخیر و خوبی گزر گیا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے شعبے میں جنون کی حد تک گھس چکی تھی کہ عام رپورٹنگ سے ہٹ کر اب وہ بڑے بڑے عہدے داروں کے جرائم کو بے نقاب کرنے کی جانب آ چکی تھی۔ کچھ عرصہ تو سائقہ شیراز اور گھر کے باقی بڑوں نے اسے اس کام سے الگ رہنے کی تلقین پیار محبت سے کی، مگر اس کے بڑھتے ہوئے جنون کو دیکھ کر اب انہیں سختی کرنی پڑی۔ آج کل فرال کی توجہ کا مرکز کوئی بہت بڑا سائنسدان تھا جس کے کچھ کالے کرتوتوں کا سراغ وہ پا چکی تھی اور انہیں بے نقاب کرنے چلی تھی۔ قسمت سے ایک رات پہلے جب وہ فون پر اس شخص کو دھمکیاں دے رہی تھی، تب نہال، اس کی چھوٹی بہن، نے سن لیا اور لمحہ بھی ضائع کیے بنا سائقہ مطلب اپنی ماں کو بتا دیا۔ بس پھر صبح جس لمحے وہ سو کر اٹھی، تب سے اب تک کمرے میں ہی وہ بند تھی، کیونکہ سائقہ نے اس کے کمرے کو لاک لگا دیا تھا۔ اس کا کھانا، چائے، پانی سب اس کے کمرے میں موجود ایک کھڑکی کی مدد سے اسے ملتے رہے جو باہر کاریڈور میں کھلتی تھی۔ سارا دن ہو چکا تھا اسے جھنجھلاتے، مگر کوئی اس کی فریاد سننے کو تیار نہیں تھا۔ جس لمحے سائقہ اسے دوپہر کا کھانا دینے آئی، صبح کا ناشتہ اس نے غصے میں ویسے ہی رکھ چھوڑا تھا، اسے ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ تم یہ سب کر کے میرے سر پر کوئی احسان نہیں کر رہی، بی پی لو کر کے بھی تم اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی۔ جب تک تم اس جاب سے ریزائن لکھ کر نہیں دو، تمہیں یہاں سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکلنے دوں گی۔ ایک چوکور چھوٹی سی کھڑکی دیوار میں نصب تھی جس میں سر کیے سائقہ اس سے مخاطب تھی۔ انہوں نے اس کھڑکی تک پہ تالا ڈالا ہوا تھا۔ فرال اس کھڑکی کے قریب ہی منہ پھیلائے بیٹھی تھی۔ جس وقت آپ لوگوں نے مجھے جرنلزم پڑھنے کو کہا تھا، تب یہ سب نہیں پتہ تھا آپ کو؟ ایسی فیلڈ میں جانے ہی کیوں دیا مجھے؟ وہ ناراضگی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ٹرے ابھی تک نہیں پکڑی تھی جو انہوں نے تھوڑا سا ہاتھ لمبا کر کے فرش پر اس کے قریب رکھ دی تھی۔ تب مجھے اندازہ نہیں تھا تم اس پروفیشن کو کس جانب لے جاؤ گی۔ ذرا سا بھی شک ہوتا تو کبھی بھی تمہیں اس فیلڈ کی جانب آنے نہ دیتی۔ ان کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ماما، یہ آپ لوگ اچھا نہیں کر رہے، اس کی خفگی برقرار تھی۔ میں ماں ہوں، لہٰذا اولاد کی تکلیف تم سے زیادہ جانتی ہوں۔ جب تم ماں بنو گی تب پتہ چلے گا کہ اولاد پر آنے والی ہلکی سی خراش ماں کو کس قدر تکلیف سے دوچار کرتی ہے، اور اس فیلڈ میں سوائے تکلیف کے اور کچھ نہیں۔ تم لڑکی ذات ہو، لوگ لڑکوں کو نہیں چھوڑتے، تو تم تو پھر… فرال پلیز بیٹا، میں تمہیں کسی مشکل اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ میرے خیال پر رحم کرو، میں اولاد کا دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ اس قدر خطرناک لوگ ہیں وہ، اور تم ان سے بھرنے چلی ہو، ارے جنہیں یہاں کی
ایجنسیاں نہیں قابو کر سکیں تمہارے بے نقاب کرنے پر، کیا وہ آرام سے بیٹھیں گے؟ نہیں فرال، دنیا بہت بری ہے اور میں اس بری دنیا کی نظر اپنی اولاد کو ہرگز نہیں کر سکتی۔ انہوں نے ایک آخری کوشش کے تحت اسے سمجھانا چاہا۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے ان کی نظر مت کریں، مگر ان کے کالے کرتوتوں سے جو اتنے گھر برباد ہو رہے ہیں، نہ جانے کتنوں کے بچوں کو اغوا کر کے وہ ان کے گردے نکال چکے ہیں، کیا ہم پر ان کا کوئی حق نہیں؟ کیا ان کی تکلیف پر ہم بس تماشا دیکھیں؟ یہ سوچ کر کہ بس اپنی اپنی اولاد کی حفاظت کریں، ان کو کیا اپنی اولاد آپ کے جتنی پیاری نہیں؟ اور کیا پتہ ان کا اگلا نشانہ آپ کی اولاد بنے، تو کیا تب بھی آپ چپ کر کے تماشا دیکھیں گی؟ وہ تلخ لہجے میں بولی، مگر اس کے الفاظ کے تلے ہی ماں کا گداز دل سہ نہ سکا۔ فرال کانپتی آواز نے اسے ٹوکا، ماما مجھے چپ کروا کر آپ گھر بیٹھا لیں گی، مگر میرے وطن کے لوگوں سے غداری کرنے والوں کو کون سزا دلوائے گا؟ صرف یہی نہیں، میرے وطن کے سراغوں کو ادھر ادھر بھیجنے والوں کو بھی کیا ہم کھلی چھوٹ دے دیں، تاکہ کل کو یہ بم دھماکے جو آج بازاروں میں ہوتے ہیں وہ کل کو ہماری گلیوں اور پھر ہمارے گھروں میں ہونے لگیں گے؟ خاموش ہو جاؤ فرال، اب میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ اسے خاموش کروا کر وہ پھر سے کھڑکی بند کر کے چلی گئی۔ باہر نکلنے کے سب راستے بند ہو چکے تھے۔ وہ سر تھامے بیٹھی تھی۔ آج رات جو مشن اس نے کرنا تھا وہ سب سے زیادہ اہم تھا، مگر اسے نکلنے کی راہ سوجھ نہیں رہی تھی۔ اکتا کر اٹھی، بیڈ پر پڑا موبائل اٹھایا، دیکھا تو یامین کے ڈھیروں کالز آئی ہوئی تھیں۔ فون سائلنٹ پہ ہونے کے سبب اسے پتہ نہیں چل سکا۔ فوراً کال بیک کی، شکر میں سمجھا چاچی نے تختہ دار پر بھی لٹکا دیا ہے۔ گھمبیر آواز میں شرارت کھلی ہوئی تھی۔ ہاں ہاں، آپ تو شکر ادا کریں گے کہ جان چھوٹی۔ وہ پہلے ہی سب کے رویے کے باعث دل برداشتہ تھی، یامین کے منہ سے ایسی بات سن کر رونے والی ہو گئی۔ ارے یار، میں تو چچا اور چاچی پر ابھی اپنی بیوی کو حبس بے جا میں رکھنے پر کیس کروانے نکلا ہوں۔ اس کا لہجہ ابھی بھی غیر سنجیدہ تھا، مگر فریال اپنی پریشانی میں اتنا غور نہیں کر پائی۔ کیا کر رہے ہیں؟ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ وہ ماری حیرت کے چلائی۔ آہستہ یار، میری اطلاع کے مطابق تو آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، پھر بھی اتنی انرجیٹک چیخ مارنے پر آپ داد کے مستحق ہیں۔ ڈرائیو کرتے وہ مسلسل اسے تنگ کر کے اس کی پریشانی زائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صبح ہی نہال کا فون آ گیا تھا، اس نے ساری سچویشن اسے بتا دی تھی۔ وہ تو سن کر ہی تڑپ اٹھا کہ اس کی جان سے پیاری منکوہا کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ تب سے اسے فون پر فون کر رہا تھا، مگر اس اللہ کی بندی نے بھی شام کے سائے پڑنے پر فون چیک کیا تھا۔ فرال نہ صرف یامین کے چچا کی بیٹی تھی بلکہ اس کی منکوہا بھی تھی۔ بچپن سے ہی طوفانی قسم کا عشق تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھا۔ فرال اس کے جذبوں سے اگر بہت باخبر نہیں تھی تو اس کی پسندیدگی سے اتنی بے خبر بھی نہیں تھی۔ اس کا اپنے گھر آنا جانا، خاندان کی گیدرنگز میں بھی ہر بار ملنے پر یامین کا عجیب سے انداز میں اسے دیکھنا فرال کو ہر مرتبہ کچھ انوکھا ہونے کا احساس دلاتا تھا، مگر وہ اپنی ازلی لیے دیے والی عادت کے سبب کچھ بھی محسوس نہ کرنا چاہتی تھی۔ میل کزن سے وہ ویسے بھی ہمیشہ فاصلہ رکھ کر ملتی تھی۔ یامین سے اس کا 6 سال کا ایج ڈفرنس تھا، مگر اس کے باوجود دونوں کی پسند ناپسند بے حد تک ملتی جلتی تھی۔ تائی جان، یامین کی والدہ، کو شروع سے فرال اپنی سنجیدہ اور ذمہ دار طبیعت کے باعث بے حد پسند تھی۔ عام لڑکوں کی طرح جلبلاتی طبیعت نہیں تھی اس کی، اسی لیے چند ماہ پہلے جب یامین کو محسوس ہوا کہ اب وہ ایک اور وجود کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہے، تب اس نے فرال کا نام ماں کے گوش گزار کیا۔ یامین اور منتہی 2 ہی بہن بھائی تھے۔ منتہی اور فرال دونوں ہم عمر تھیں۔ سمین، یامین کی والدہ، نے یامین کی پسند کو فوراً قبولیت بخشی تھی۔ ذکا، یامین کے والد، اور منتہی
کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ یمین اور فرال دونوں کا پیشہ بھی ایک جیسا تھا، دونوں ہی رپورٹرز تھے، لہٰذا سب کے باہمی مشورے کے بعد دونوں کا جلد ہی رشتہ نہ صرف طے پایا بلکہ یمین کے اصرار پر نکاح بھی ہو گیا۔ رخصتی کے لیے دونوں نے کچھ ماہ کا وقت مانگا تھا۔ دونوں کزنز ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہی تھے۔ اس رشتے کے حوالے سے یمین کو تو نہیں، ہاں فرال کو یمین کے مزاج سے آشنا ہونے کے لیے زیادہ وقت درکار تھا۔ چند ماہ بعد رخصتی کا گیپ بھی اسی نے رکھوایا تھا۔ کچھ یمین کے ایک کورس کی وجہ سے بھی اسے ٹائم مل گیا۔ نکاح کے چند دن بعد ہی یمین جرمنی ایک کورس کے سلسلے میں چلا گیا جس کا دورانیہ 6 ماہ کا تھا۔ اس تمام عرصے میں یمین نے بڑوں کی اجازت سے فرال سے ٹیلی فونک گفتگو جاری رکھنے کی اجازت مانگی جو بآسانی اسے مل گئی۔ زبیری صاحب، فرال کے والد، ویسے بھی یمین سے شروع سے اپنے باقی بہن بھائیوں کے بچوں کی نسبت زیادہ پیار کرتے تھے۔ ان دونوں کے مابین قائم ہونے والے رابطے کی وجہ سے اتنا ضرور ہوا کہ فرال جو اس تعلق کے جڑنے پر کچھ گھبرائی ہوئی تھی، یمین کی شخصیت کی نرم مزاجی کے سبب کافی حد تک ریلیکس ہو گئی تھی۔ حالانکہ اس کی شوخ طبیعت کبھی کبھی اسے بہت بھاری بھی پڑ جاتی تھی، مگر پھر بھی ایک عجیب سا تعلق اس کا یمین سے بن چکا تھا۔ لگتا تھا اب وہ سب سے زیادہ دل کے قریب ہے۔ کچھ ہفتے پہلے ہی وہ واپس آیا تھا۔ اس نے ایک ٹیم بنا رکھی تھی جو غلط لوگوں کے کالے کرتوتوں کو نہ صرف بے نقاب کرتا تھا بلکہ انہیں سزا دلوانے کے لیے آخری حد تک جاتا تھا۔ فرال اس کی ٹیم کا حصہ بننا چاہتی تھی، لہٰذا اپنا رشتہ قائم ہونے کے شروع دنوں میں ہی اس نے یمین سے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا تھا، جسے کسی بھی پس و پیش کے بنایا یمین نے قبول کر لیا تھا۔ اسے نڈر شریک سفر ہی پسند تھا اور فرال ویسی ہی تھی۔ اچھا اب سنو۔ گاڑی چلاتے چلاتے اس کا دماغ بھی اتنی ہی تیزی سے چل رہا تھا۔ بتائیں، خفا سا لہجہ یمین کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ آپ کے واش روم میں جو ونڈو ہے اس کی سلائڈ کو کھولیں اور جو جالی ہے اسے کسی بھی اسکریو سے ہلکا ہلکا گھما کر نکالیں تو بآسانی وہ پوری جالی نکل جائے گی۔ کیونکہ اب وہ کافی کمزور ہو چکی ہے لہٰذا آسانی سے اپنی جگہ چھوڑ دے گی۔ وہاں سے آپ آسانی سے پچھلے حصے کی جانب جو گیراج کی دیوار ہے اس پر جمپ لگا سکتی ہو اور پھر وہاں سے سیدھے ہاتھ پر جو امرود کا درخت لگا ہے نا اس کی ایک ٹہنی سے آپ نیچے لان میں چھلانگ لگانا، آہستہ سے چل کر پچھلے گیٹ سے باہر آ جانا۔ میں گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ یامین نے جلدی سے اسے وہاں سے نکلنے کا طریقہ سمجھایا۔ آپ کو کیسے پتا میرے واش روم کی کھڑکی کی جالی کمزور ہو چکی ہے؟ جلدی جلدی کپڑے نکالتے ہوئے بھی اس نے یامین کی بات پکڑے ہوئے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ باقی کی ساری ہدایت تو دماغ میں حفظ کر لی تھی۔ یامین کا قہقہ گونجا۔ وہ سیکرٹ ہے؟ گمبھیر لہجہ فرال کا دل دھڑکا گیا۔ مجھے بتائیں، وہ یمین کے سر ہوئی۔ یہ تو شادی کے دن ہی بتاؤں گا، اس سے پہلے میں اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی نہیں مارنا چاہتا۔ اس نے بتانے سے صاف انکار کیا۔ ٹھیک ہے پھر میں بھی نہیں آ رہی، اسی کمرے میں بند رہوں گی، پھر دیکھتی ہوں کیسے اپنے مشن میں کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ جانتی تھی آج یمین سے کچھ بھی منوایا جا سکتا تھا۔ آخر ان کے آج رات کے پلان کا اہم مہرہ ہی فرال تھی۔ بلیک میلنگ، وہ بھی کہاں ہاتھ آنے والوں میں سے تھا۔ اچھا جلدی سے نکل کر آؤ، پھر گاڑی میں بتا دوں گا۔ یمین کو مانتے ہی بنی۔ سوچ لیں، بعد میں مکرنا نہیں۔ ہاتھ روک کر بولی۔ اچھا نا یار، میں تو مفت میں مارا گیا ہوں آپ کو اپنی ٹیم میں شامل کر کے۔ موڑ کاٹتے ہوئے وہ جھنجھلا کر بولا۔ کہیں بھی جان نہیں چھوڑنی میں نے آپ کی۔ بلو جینز، وائٹ لانگ شرٹ اور بلیک جیکٹ کو بیڈ پر رکھ کر دیکھتے مزے سے بولی۔ کون کافر جان چھڑانا چاہتا ہے؟ اچھا میں پہنچ گیا ہوں، 10 منٹ میں میری ٹیکنیک کو فالو کر کے یہاں پہنچو۔ یمین نے گاڑی روکتے ہوئے فون بند کیا۔ یہ جگہ نسبتاً سنسان تھی لہٰذا وہ آرام سے نہ صرف کھڑا ہو کر فرال کا انتظار کر سکتا تھا بلکہ کسی کی نظر میں آنے کا کوئی ڈر بھی نہیں تھا۔ فرال نے جلدی سے ہاتھ چلا کر کپڑے پہنے، جاگرز بند کر کے بیگ تھامے۔ یمین کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل پیرا ہوتے وہ ٹھیک 10 منٹ بعد پچھلے گیٹ سے باہر نکل کر یمین کی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ اف اتنی مشکل سے آئی ہوں۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی یمین نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ انہی پتھروں پر چل کر اس کو تو آ جاؤ، میرے گاڑی کے راستے میں کئی دشمن ہیں۔ یمین نے شعر کی ہر ٹانگ توڑتے بڑے فخر سے پڑھا۔ اف ایک تو آپ پلیز
شعر نہ پڑھا کریں، بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں۔ فرال اس کے شعر کا یہ حال کرنے پر صدمے اور غم سے کرا اٹھی۔ ارے یار، آپ کو سمجھ آ گئی نا، بس یہی کافی ہے۔ وہ کہاں اپنی غلطی ماننے والوں میں سے تھا؟ کسی نے دیکھا تو نہیں؟ گاڑی مین روڈ پر لاتے ہوئے ایک نظر فرال کے چہرے پر ڈالی۔ خوبصورت سے شولڈر تک آتے بالوں کو پونی ٹیل میں جکڑے سر کو نفی میں ہلاتے وہ ہمیشہ کی طرح یمین کو دل کے قریب محسوس ہوئی۔ کانوں میں یمین کے گفٹ کیے ہوئے نگوں والے چھوٹے سے ٹاپس پہن رکھے تھے۔ اپنے ٹام بوائے حلیے میں بھی وہ ہمیشہ بے حد پروقار لگتی تھی۔ اب جلدی سے وہ بات بتائیں جسے گاڑی میں بیٹھ کر بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ یمین کی جانب دیکھے بنا وہ جانتی تھی کہ وہ گاہ بگاہ ہے اس کا جائزہ لینے میں مگن ہے۔ یمین کی براؤن آنکھوں کی چمک اور ان میں موجود محبت کے ٹھاٹھے مارتے سمندر سے وہ ہمیشہ حائف رہتی تھی۔ یمین بھی یہ بات اچھے سے جانتا تھا، اسی لیے جہاں وہ کوئی بات نہیں مانتی تھی یمین خاموشی سے بس گہری نظروں سے اسے دیکھنا شروع کر دیتا تھا، اور وہیں فرال کی سب ضدیں اور سارا اعتماد دم توڑ جاتا تھا۔ اسی لیے ان کے نکاح کے بعد کی ہونے والی ملاقاتوں میں وہ ہمیشہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے اجتناب برتتی تھی، اور یمین اس کے حافظے سے خائف رہتا تھا۔ وہ کبھی بات بھولتی نہیں تھی۔ اب بھی وہ بڑا برا پھنسا تھا۔ بتا رہے ہیں کہ نہیں؟ اب کی بار اس نے غصے سے ایک نظر گاڑی چلاتے یمین کو دیکھا، جس کی نظریں ونڈو اسکرین کے اس پار مرکوز تھی۔ یار، وہ ایسا ہے کہ اس کھڑکی کے راستے میں بہت بار آپ کے روم میں آیا ہوں میں، اور اس کی جالی کو میں نے ہی کھول کھول کر ڈھیلا کر دیا ہے۔ یمین کے انکشاف پر حیرت کی زیادتی کے باعث فرال کا منہ کھل گیا۔ اور کل رات بھی آپ میرے کمرے میں آئے تھے؟ فرال نے اپنے شک کی تصدیق کرنی چاہی۔ یمین نے فخر سے مسکراتے سر اس بات میں ہلایا۔ کل رات نہ جانے کیوں رات میں سوتے ایسے محسوس ہوا تھا کہ یمین اس کے پاس کمرے میں موجود ہو۔ اپنے ماتھے پر اس کا لمس بھی ابھی اس لمحے پھر سے تازہ ہوا۔ وہ جو وہم سمجھتی تھی اب یہ جان کر کل رات یمین اس کے کمرے میں آیا تھا بے اختیار چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ پھر غصے سے ہاتھ چہرے سے ہٹاتے یمین کو گھورا۔ وہ کیا ہے کہ جب سے واپس آیا تھا آپ کو ڈھنگ سے دیکھا تک نہیں تھا، تو بس اسی لیے۔ یمین ایک ہاتھ سے گدی سے ہلاتے ہوئے مسکراہٹ دبا کر بولا۔ شرم تو نہیں آتی آپ کو؟ یا اللہ، کوئی آ جائے اگر اس وقت میرے کمرے میں تو، اور پھر میں سو رہی ہوتی ہوں، اور یوں رات کے وقت کسی لڑکی کے کمرے میں آنا! اف، کتنے بے شرم انسان ہیں آپ! فرال کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کر ڈالے۔ کسی لڑکی کے نہیں اپنی بیوی کے کمرے میں آتا ہوں۔ وہ شرمندہ ہوئے بغیر اس کی تصحیح کر کے بولا۔ نظروں کا رخ ابھی بھی خود کو گھورتی فرال کی جانب نہیں کیا تھا، اسی لیے کہا تھا شادی والے دن بتاؤں گا، مگر آپ کو بھی کہاں چین ہے؟ سارا الزام اس پر ڈال کر خود بری الزامہ ہو گیا تھا۔ ماشاء اللہ، بجائے غلطی ماننے کے مجھے قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ وہ خود بری ہو چکا تھا۔ اس کے بازو پر مکہ مار کر اس نے دانت پیسے۔ کیا کر رہی ہو یار؟ گاڑی چلا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے کہ آپ کے ساتھ جینے مرنے کا عہد کیا ہے، لیکن شادی سے پہلے ابھی میرا آپ کے ساتھ بھی مرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ یمین کی شرارتیں عروج پر تھیں۔ آج واپس جاتے ہی کھڑکی پر تالا لگواؤں گی، وہ بھی اتنا بڑا۔ سیدھے ہو کر بیٹھتے وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولی۔ ہاتھوں کو اچھا خاصا کھول کر تالے کا سائز بتایا۔ اتنا بڑا تالا 100 سال بعد بھی نہیں ملنا، یمین مذاق اڑانے والے لہجے میں بولا۔ اگر تالا نہ ملا تو ابا کو بتا دوں گی۔ فرال بچپن سے یمین کے دیکھا دیکھی اس کے والد کو اسی کی طرح ابا ہی کہتی تھی، اس وقت بھی ان کا حوالہ دے کر ڈرایا۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، ابا کو جلال آئے گا اور رخصتی جلدی ہوگی۔ یمین اس کے اس قدر غیر سنجیدہ انداز سے کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ انتہائی اہم مشن کے لیے جا رہے ہیں۔ یمین کی زبان کو بریک گاڑی کی بریک کے ساتھ ہی لگی۔ وہ لوگ اپنے مخصوص اڈے پر پہنچ چکے تھے، جہاں ان کے علاوہ 5 اور بندے بھی موجود تھے۔ سب یمین کے انتظار میں تھے تاکہ اس سے بریفنگ لیتے۔ گاڑی رکتے ہی وہ دونوں اپنی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اس سنگل سٹوری گھر کی جانب بڑھے جہاں وہ اپنی سب میٹنگز کرتے تھے۔ گاڑی سے اتر کر اندر جانے تک جو سنجیدگی یمین کے چہرے کا احاطہ کر چکی تھی، اس کو دیکھ کر کہیں سے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کچھ دیر پہلے والا شرارتی سا یمین ہے جس نے فرال کو زج کر رکھا تھا۔ یمین، یہ کیا مذاق ہے؟ اسے کیوں لے کے آئے؟ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی ماہد کی آواز یمین کے کانوں میں پڑی۔ فرال کو دیکھ کر اس کا ری ایکشن بنتا تھا۔
یہ اس وقت تمہاری بہن نہیں، میری بیوی کی حیثیت سے یہاں موجود ہے، لہٰذا کوئی کسی قسم کا سوال نہیں اٹھائے گا۔ یمین نے اسے تنبیہ کی۔ گھر میں پتہ ہے سب کو۔ ماہد نے ایسی نظروں سے بہن کو دیکھا۔ مجھے دیکھ کر بات کرو، یمین ماہد اور فرال کے بیچ آتے ہوئے بولا، ایسے کہ فرال اس کے پیچھے چھپ گئی۔ اور یہ سب کیا دھرا ابھی تمہارا ہے؟ کس نے کہا تھا آج کے کام کے حوالے سے گھر میں سب ڈسکس کرو؟ یمین کی توپوں کا رخ اب ماہد کی جانب تھا۔ ہمنا، مراد اور فتح خاموشی سے ان کو بحث کرتا دیکھ رہے تھے۔ میں نے کچھ نہیں بتایا، یہ اپنی بھنپوں نما آواز سے کریڈور میں کھڑی ہمنا کے ساتھ سارا پلان ڈسکس کر رہی تھی جب چھوٹی نے سن لیا اور سیدھا اماں کو رپورٹ کی، اب جو بھی ہو گیا ہمارے پاس وقت نہیں کہ یہ سب ڈسکس کریں، اپنے کام کی طرف فوکس کرو، بعد میں جو بھی ہوگا میں دیکھ لوں گا۔ یامین نے معاملہ رفع دفع کرتے ان سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کی۔ کچھ ہی دیر بعد یامین، ماہد اور فتح بیروں والے گیٹ اپ میں تھے۔ کسی کے منہ پر داڑھی اور کسی کے منہ پر بڑی بڑی مونچھیں تھیں، جبکہ ہمنا اور فرال نے اسٹائلش سے پارٹی ویئر ڈریس پہن رکھے تھے اور فتح اپنے پہلے والے خلیے میں ہی تھا۔ دو گاڑیوں میں یہ قافلہ ملک کے مشہور اور نامی گرامی وزیر پاشا کے گھر کی جانب رواں دواں تھا، جہاں آج کی رات بہت اہم شخصیات کو دعوت دی گئی تھی۔ ان کا مقصد اس دعوت کو انجوائے کرنا نہیں بلکہ کچھ اور ہی تھا۔ چھوٹے چھوٹے ایئر فونز سب کے کانوں میں موجود تھے تاکہ سب ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں۔ آج کی رات اس کیس کے لیے بے حد اہم تھی، کیونکہ وہ لوگ اس فنکشن میں کچھ ثبوت چرانے جا رہے تھے تاکہ مجرم کو بے نقاب کیا جائے، وہ مجرم جو بہت سے ملک دشمنوں کا ایک گروہ چلانے کا ذمہ دار تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اگلے کچھ دنوں میں پیاری دھرتی کو بہت سے نقصان پہنچانے کا ارادہ کیے ہوئے تھے، جس میں سب سے زیادہ اہم نقصان ملک کے راز دوسرے ممالک میں بیچنے والا تھا۔ فرال اور ہمنا بحیثیت رپورٹر ہی اس فنکشن کی کوریج کرنے گئی تھی، لہٰذا انہیں پاشا کی رہائش گاہ کے اندر جانے کا مسئلہ نہیں تھا۔ اصل مسئلہ ان سب کا بیرو کے روپ میں جانے کا تھا، مگر وہ بھی یمین پہلے سے حل کر چکا تھا۔ پاشا کی رہائش گاہ کے کچھ ملازمین کو پیسے دے کر، جو لوگ حرام کا پیسہ کھانے والوں کے نوکر ہوں اور وہ پھر حرام کے ہی عادی ہو جاتے ہیں، نمک حلالی کی الف بے سے بھی وہ واقف ہوتے ہیں، اسی لیے یمین نے بآسانی نے پیسے دے کر گھر کے اندر آنے کا راستہ ہموار کر لیا تھا۔ کسی لڑکے کے پاس کھڑی، آپ مجھے نظر نہ آؤ، اور یہ جو سامنے کھڑوس مسٹر کا بیٹا کھڑا ہے، اس سے تو 100 قدموں کے فاصلے پر رہنا۔ یامین کی ہدایت کس کے لیے تھی وہ سب اچھے سے جانتے تھے۔ سامنے کھڑے منسٹر وہاب سے باتیں کرتے ہوئے فرال نے بائیں جانب سوئمنگ پول سے پرے ایک پارلر کے ساتھ کھڑے یامین کو گھور کر دیکھا، جو ہاتھوں میں مشروب کی ٹرے لیے کھڑا تھا۔ اتنی دور سے بھی وہ یمین کی نظروں سے نکلنے والی چنگاریوں کو اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی۔ مسکراہٹ دبائے رخ واپس وہاب کی جانب کیا۔ سب لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ میں واش روم جانے کے بہانے اندر رہائشی حصے کی جانب جا رہا ہوں، ماہر تم تھوڑی دیر بعد سیڑھیوں سے اوپر آؤ گے اور میں واش روم سے نکل کر پاشا کے روم میں جاؤں گا۔ ہمنا، تم نے نظر رکھنی ہے کہ رہائشی حصے کی جانب کوئی نہ آئے۔ جیسے ہی کوئی اندر داخل ہوتا تو نظر آیا تم نے مجھے انفارم کرنا ہے، اور ماہد تم نے سیڑھیوں کے پاس کھڑے رہنا ہے، کوئی پوچھے تو بے شک پھڑکا دینا۔ فرال، آپ نے پاشا کو اندر کی جانب آنے نہیں دینا، سب پر نظر رکھنی ہے، اسے باتوں میں الجھائے رکھنا ہے۔ مراد، تم نے کچن کی جانب متوجہ رہنا ہے، کوئی ملازم وہاں سے اندر کی جانب بڑھنے نہیں پائے۔ ہمارے پاس صرف 10 منٹ ہیں، مجھے وہ ضروری دستاویزات انہی چند منٹوں میں ہی یہاں سے اڑانی ہیں۔ یمین سب کو ہدایت دیتا ہوا اندر کی جانب بڑھا۔ ملازم سے وہ پہلے ہی واش روم کا پوچھ چکا تھا، نہ بھی پوچھتا تو پچھلے دنوں اس گھر کا نقشہ خفیہ طور پر وہ حاصل کر چکا تھا۔ یہاں کے ہر ٹھکانے سے وہ سب اچھے سے واقف تھے، سب اپنی اپنی پوزیشن سنبھال چکے تھے۔ وہ ٹرانسمیٹر جو کچھ دن پہلے پاشا کا انٹرویو لینے کے بہانے اس کے گھر کا آ کر یمین نصب کر کے گیا تھا،
ان کی مدد سے وہ جان چکا تھا کہ وہ دستاویزات کہاں پر موجود ہیں جو پاشا کو بآسانی بے نقاب کر سکتے ہیں۔ یمین نے پچھلے دنوں ہی ایک پروگرام شروع کیا تھا جس میں کسی بھی سیاسی شخصیت کے گھر آ کر اس کا انٹرویو کیا جاتا اور پھر اس کی زندگی کے حوالے سے بہت سے سوالات کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے سارے گھر کا وزٹ کر کے لوگوں کو دکھایا جاتا کہ اس شخص کا گھر کس طرح کا ہے۔ یمین کا اس پروگرام شروع کرنے کا مقصد ہی ایسے لوگوں کی نجی زندگی معلوم کرتے کرتے ان کو ٹریپ کر کے ان کے کالے کرتوتوں کو منظر عام پر لانا تھا۔ اس سے پہلے یمین کا گروپ 2 اور سائنسدانوں کے متعلق معلومات لے کر ایجنسیوں کو دے چکے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان سب کے ایجنسیوں کے ساتھ اتنے مضبوط تعلقات ہیں۔ 10 منٹ کے اندر ہی وہ تمام کام کر چکا تھا۔ ماہد، تم میرے نیچے آنے کے بعد پچھلی جانب بنے ہوئے سرونٹ کوارٹرز کی جانب آ جانا، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ وہاں سے ہم دونوں دیوار پھلانگ کر باہر نکل جائیں گے۔ ہمنا، فرال اور مراد، تم تینوں نے بھی 5 منٹ بعد باہر نکل آنا ہے۔ خاص طور پر ہمنا اور فرال، اس سے زیادہ یہاں نہیں رکنا۔ یمین کی یہ تنبیہ کس کے لیے تھی وہ سب اچھی طرح جانتے تھے۔ جی، تینوں نے اپنے اپنے ایئر پیس میں جی کہا۔ 5 منٹ بعد وہ سب فاتحہ کے پاس موجود تھے۔ دوسری گاڑی بھی وہیں موجود تھی جسے فرال ڈرائیو کر رہی تھی۔ اس کی گاڑی میں ہمنا اور مراد تھے، جبکہ فتح کی گاڑی میں ماہد اور یمین۔ اپنے مقصود اڈے پر پہنچ کر وہ سب گاڑیوں سے اتر کر اندر کی جانب بڑھے۔ یہ تمام کاغذات ماہد، تم نے صبح یہاں سے لے کر لاکر میں رکھوانے ہیں۔ بٹی صاحب کو شام میں یہ سب دے آؤں گا، تب تک یہ لاکر میں ہی سیف رہیں گے۔ لاؤنج میں پہنچتے ساتھ یمین نے ماہد کے ذمہ کام لگایا۔ اوکے۔ ماہد نے ڈاکومنٹس یمین سے لے کر اپنے پاس رکھے، بیگ میں رکھے۔ باقی سب مختلف کمروں میں جا چکے تھے۔ کپڑے بدل کر سب ایک مرتبہ پھر اپنے پہلے والے خلیوں میں موجود تھے۔ تمہارے خیال میں ان کاغذات کے غائب ہونے کے بعد پاشا اپنے ملازموں کو لائن حاضر نہیں کرے گا اور ان کے ذریعے وہ بآسانی ہم تک پہنچ نہیں سکتا؟ ماہد صوفے پر ریلیکس انداز میں بیٹھا سامنے بیٹھے ماہد سے گویا ہوا، یار، اس بندے کو میں پہلے ہی ٹھکانے لگوا چکا ہوں جسے ہم نے پیسے دے کر اندر جانے کی اجازت مانگی تھی۔ میرے ذہن میں بھی یہ پوائنٹ تھا، اسی لیے پاشا کی رہائش گاہ سے نکلتے وقت میں اس بندے کو بے ہوش کر کے پاس جھاڑیوں میں رکھ آیا تھا۔ فیاض کو فون کر کے کہہ دیا تھا اپنے 2 بندے بھیج کر اسے کچھ دنوں کے لیے روپوش کروا دو۔ یمین نے اپنے ایک دوست کا بتایا جو کہ پولیس میں تھا اور اکثر و بیشتر ان کے گروپ کے لیے خفیہ کام کرواتا تھا۔ گریٹ۔ ان سب نے یمین کو صراحتی نظروں سے دیکھا۔ چلو اب نکلیں۔ یمین سب کی جانب دیکھ کر صوفے سے اٹھا۔ تم ایسے جیسے لائے تھے ویسے ہی گھر پہنچاؤ، مجھے اماں اور بابا کی جوتیاں نہیں کھانی۔ ماہد نے بہن کو دیکھتے یمین کی نگاہوں سے دیکھ کر کہا، ارے یار، بہن کے لیے اتنا سب کام نہیں کر سکتا۔ یا میں پھر سے پہلے والی ٹون میں واپس آ چکا تھا۔ میرے خیال میں آپ دونوں زحمت مت کریں، میں خود چلی جاؤں گی۔ ڈرپوک۔ فرال دونوں کو دیکھ کر ناراض نظروں سے بولی، چلو میں لے چلتا ہوں یمین کو، اور کیا چاہیے تھا؟ فرال کا خفا چہرہ دیکھ کر اس نے فوراً اسے لے جانے کی حامی بھر لی۔ یار، اور کوئی بات نہیں ہے، واپسی پر مجھے یہ پیپرز بینک میں رکھوانے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ تم میرے ساتھ بینک تک جاؤ۔ ماہد نے اسے نہ لے جانے کی اصل وجہ بتائی۔ رہنے دیں آپ، فرال خفا تھی۔ کر دیا نا میری بیوی کو ناراض۔ یمین مصنوعی خفگی سے ماہد کو دیکھتا ایک دم فرال کا ہاتھ تھامے باہر کی طرف بڑھا۔ باقی سب ان کی باتوں سے محفوظ ہو رہے تھے۔ تم نے جان کر یہ سب کہا ہے تاکہ تمہیں فرال کے ساتھ جانے کا موقع ملے؟ فتح نے مسکراتے ہوئے پیچھے سے ہانک لگائی۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہاتھ چھوڑیں میرا۔ فرال اسے غصے سے گھور کر بولی۔ سب کے سامنے وہ یمین سے بالکل بھی بے تکلفی کا کوئی مظاہرہ نہیں کرتی، بلکہ ہمیشہ دور دور رہتی تھی۔ اسے یہ سب باتیں پسند نہیں تھیں۔ ٹھیک ہے کہ وہ اس کے نکاح میں تھی، لیکن دوسروں کے سامنے چیپ حرکتیں کر کے اپنے رشتے کا اشتہار لگانا اسے پسند نہیں تھا۔ گاڑی میں بیٹھو، چھوڑ دوں گا، یمین نے دھیمی آواز میں کہا۔ باقیوں کو پیچھے آتے دیکھ کر وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ یمین گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ باقی سب بھی اپنی گاڑی میں اپنی منزلوں کی جانب چل پڑے۔ میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ کسی کے سامنے مجھ سے اتنی بے تکلفی کے مظاہرے مت کیا کریں؟ وہ خفگی سے باہر بھاگتے دوڑتے نظاروں کو دیکھ کر بولی۔ یمین کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ سارا مسئلہ ہی یہی ہے نا، دوسروں کے سامنے بے تکلف ہونا۔ اکیلے میں لڑکی میں بہت رومانٹک بندہ ہوں، مگر آپ کی حد بندیوں نے مجھے
چغند بنا دیا ہے۔ یمین نے منہ بنا کر بولا، اچھی بات ہے، اپنی انرجی بس اپنے پروفیشن کے لیے مخصص کر دیں۔ اب کی بار فرال اسے چڑھانے والے انداز میں بولی، 30 مارہان بن کر مجھے چھوڑنے تو چل پڑے ہیں، اندر تک کیسے پہنچ جائیں گے؟ وہ بھی ایسے کہ ڈانٹ نہ پڑے۔ فرال نے اس کی جانب دیکھ کر سوال کیا، جیسے وہاں سے نکالا تھا ویسے ہی پہنچ جاؤں گا؟ پہلے آپ اکیلی آئی تھی، اب اسی راستے پر آپ کی رہنمائی میں کروں گا، تاکہ اکٹھے پکڑے جائیں اور پھر جوتیاں پڑیں تو وہ بھی اکٹھے۔ فرال نے لقمہ دیا، نہیں، پھر جلدی شادی ہو جائے گی۔ آج کل یمین کی تان بس اسی ایک بات پر ختم ہوتی تھی، آپ کو کیا شوق چڑھا ہوا ہے شادی کا؟ فرال نے جھنجھلا کر پوچھا، باقی سب تو چڑھا لی ہیں، ایک یہ بھی چڑھا کر دیکھ لیں کیسا لگتا ہے؟ مجال ہے کسی سوال کا کبھی سیدھا جواب دے دیں۔ اور آپ کو کیا شوق چڑھا ہوا ہے شادی نہ کرنے کا؟ بائی دا وے، آپ کی بار یمین نے گاڑی چلاتے پل بھر کو اس کے صحیح چہرے کو دیکھا، آپ کو پتہ ہے مجھ میں لڑکیوں والی حس نہیں ہے، مجھے ابھی تک یہی سمجھ نہیں آئی آپ اتنے سال مجھے پسند کس بات پر کر رہے تھے کہ شادی تک کا فیصلہ کر لیا؟ فرال نے سادہ سے لہجے میں دل کی بات بتائی، وہ ایسی ہی تھی، سادہ اور سیدھی بات کرنے والی، اس لیے یمین کو بے حد پسند تھی، اس لیے کہہ رہا ہوں شادی ہو جانے دیں، سب سمجھا دوں گا۔ یمین کو آنچ دیتا لہجہ فرال کو نظریں چرانے پر مجبور کر گیا۔ چپ کر کے گاڑی چلائیں۔ فرال کو آخر یمین کو ٹوکنا پڑا، ایسے ویسے ہی یمین کے سامنے شرمانا بہت برا لگتا تھا اسے، اور وہ بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ جو حکم سرکار کا۔ یمین نے مسکراہٹ چھپائی، اس کی گھبراہٹ یمین سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ گھر کے پچھلی جانب گاڑی روک کر اب کی بار یمین اسی راستے سے فرال کو اس کے کمرے تک چھوڑ کر آیا۔ چلیں اب آپ واپس جائیں۔ فرال واش روم کے راستے جیسے ہی کمرے میں آئی، دروازہ کا لاک گھما کر اطمینان کیا کہ وہ لاک تھا، مڑ کر یمین کو دیکھا جو اس کے بیڈ پر نیم دراز ہو چکا تھا، جلدی سے اسے بھگانے کا سوچا، ارے ایسے کیسے، بندہ کوئی چائے پانی ہی پوچھ لیتا ہے۔ وہ جو تکیے کے سہارے کمر سیدھی کر رہا تھا اٹھ کر حیران ہوتا اونچی آواز میں بولا، آہستہ بولیں، کورٹ مارشل کروا کر رہیں گے کیا؟ فرال بھینچی ہوئی آواز میں دانت پیس کر بولی، یار بندہ کوئی چائے پانی پوچھ لیتا ہے میاں کو، اتنے دنوں بعد آیا ہوں۔ فرال نے اسے غصے سے گھورا، جو معاملے کی نزاکت کو یا تو سمجھ نہیں پا رہا تھا یا پھر جان بوجھ کر اگنور کر رہا تھا۔ میں یہاں لاک ہوں، اپنی پیاری چچی کو کال کریں کہ میں اپنی بیوی کے کمرے میں بیٹھا ہوں، چائے پانی لا دیں، زہر لا کر دیں گی، حد ہو گئی ہے۔ چچی آپ کے جیسی بے مروت نہیں ہے، پتہ نہیں بیٹی کس پر چلی گئی، یمین بڑبڑا کر بولا۔ جائیں اب۔ فرال مجبور ہو کر اس کی باتوں کو اگنور کر کے تحمل آمیز لہجے میں بولی، اگر جاتا تو کون اسے اپنی بات سے ہٹا سکتا تھا؟ معاوضہ۔ یمین کی بات پر فرال نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا، آپ کو یہاں بخیر و عافیت پہنچانے کا اس نے وضاحت کی، مگر چہرے پر موجود شرارت فرال کے غصے کا گراف بلند کر رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو، کیوں مجھے مروانے پر تلے ہیں؟ جائیں بس، لجاجت بھرے انداز میں بولی۔ نائٹ بلب کی روشنی میں جھنجھلائی ہوئی فرال یمین کا امتحان لینے پر تلی تھی، ایک وعدہ کرو پھر جاؤں گا۔ وہ جو بیڈ کے پاس کھڑی تھی، یمین کو بیڈ سے اٹھ کر اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر تھوڑا سا گھبرائی، کیسا وعدہ؟ اپنے سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی یمین سے نظریں چراتے بمشکل بولی، ٹھیک 1 ماہ بعد رخصتی کا۔ یمین نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ یمین پلیز اتنی جلدی نہیں۔ اس کے ہاتھ کو نظر انداز کر کے نظریں